أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 39 آیات کل آپ حضرات کی مکمل ہو چکی تھی۔ آج تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فرہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم۔ مختصر ترجمہ اور تفسیر۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یا اس کا ترجمہ آپ بعض جگہ یہ بھی لکھا ہوا دیکھیں گے، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل والو۔ بنی اسرائیل ایک قوم ہے، اس کو متوجہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں اے اولاد یعقوب کیوں لکھا گیا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ اذکرو فعل امر کا صیغہ، یاد کرو، نعمتی میری نعمتیں، التی انعامت جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، واوفو اور پورا کرو، کس چیز کو؟ بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وإیایا اور مجھ ہی سے، فرحبون ڈرتے رہو، وآمنو اور ایمان لاؤ، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ بما انزلتو کل آپ نے امر پڑھا تھا، اچھا، بما انزلتو اس کتاب پر، انزلتو جو میں نے نازل کیا، انزلنا ہوتا ہے جہاں وہ ہم نے اتارا، انزلتو جو میں نے نازل کی، مصدقل تصدیق کرتی ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے۔ مع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاس، ساتھ، کم تم، معکم تمہارے پاس، ولا تکونو اور نہ بنو تم، اول کافر سب سے اول کافر یا سب سے پہلے منکر، کافر منکر کو کہتے ہیں، بھی ہی اس کے، کس کے؟ کتاب کے، پیچھے پڑا ہے، ولا تشترو اور نہ لو اور نہ خریدو، بآیاتی میری آیتوں کو، اگر ہوتا بآیاتنا تو مانا کیا ہونا تھا؟ ہماری آیتوں کو، بآیاتی میری آیتوں کو، ثمنن قلیلا، ثمن کہتے ہیں قیمت کو، عوض کو، بدلے کو، ثمن، جس طرح ہمارے یہاں پرائس کہتے ہیں نا، پیسے، تو ادھر قیمت کو کہتے ہیں ثمنن قلیلا، قلیلن تھوڑے کو کہتے ہیں، تھوڑی قیمت، کثیرن زیادہ قیمت، قلیلن تھوڑی قیمت، تھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ قلیلن، زیادہ کو کیا کہتے ہیں؟ کثیرن۔ تو یہاں ہے ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، وَلَا تَلْبِسُوا اور نہ ملاؤ، حق کو، بالباطلی جھوٹ کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا اور نہ چھپاؤ، حق سچی بات، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بھی ہو۔ آخری آیت، وَأَقِیمُوا امر کا صیغہ ہے، کل آپ نے وَأَقِیمُوا اور نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا نہیں کہا، اقیمو نماز قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا الزکاۃ اور دیا کرو، وآتوا امر کا صیغہ ہے، دو کیا چیز؟ زکوٰۃ، ورکعوا امر کا صیغہ ہے، اور رکوع کرو، ورکعوا کا کیا مطلب ہے؟ اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی پیچھے بتایا ہے، پاس یا ساتھ، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب میری طرف متوجہ ہوں، یہ آپ کا رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا، اور آیت نمبر 40 ہے۔ پیچھے آپ نے حضرت آدم اور فرشتوں کا ایک طویل قصہ پڑھا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھیج دیا گیا، پھر جنت کے اندر انہوں نے بھول کر پھل کھا لیا شیطان کے بہکاوے سے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے اما ہوا اور حضرت آدم کو اور شیطان کو نکال دیا، پھر وہ زمین کے اوپر آئے، پھر یہاں تک ایک لمبا قصہ تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج بنی اسرائیل کی یہاں نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی بنی اسرائیل کی نعمتوں، کون کون سی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 40 میں۔ پہلے سمجھ لیں بنی اسرائیل قوم کون سی تھی۔ یہاں کیا منع کیا گیا ہے جی؟ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب، اس لیے کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم شروع ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل،
یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا جی؟ اسرائیل۔ اسرا کہتے ہیں عبد کو، بندے کو، ایل کہتے ہیں خدا کو، یعنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا کیا مطلب ہو گیا؟ اللہ کا بندہ۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ آج ایک ملک کا نام ہے اسرائیل، تو ہمیں لفظ اسرائیل کو برا والا نہیں کہنا چاہیے، لفظ اسرائیل کو گالی نہیں دینی چاہیے، اس لیے یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بندہ۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے جمہور کے نزدیک صرف ایک ہی پیغمبر تھے، باقی 11 نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، صرف ایک حضرت یوسف پیغمبر تھے، اور وہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ اب یعقوب علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل کی ایک قوم شروع ہوئی، ایک نسل شروع ہوئی، اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، چند جو میرے ذہن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ 4 کتابیں جو آسمانی بڑی اتری ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، یہ ساری بنی اسرائیل کے اندر اتری ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے پیغمبر میں سے۔ اور 4000 پیغمبر اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم میں اتارے ہیں۔ کتنے؟ 4000۔ اور 4000 پیغمبر، باقی 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر، 4000 صرف اس بنی اسرائیل کی قوم میں سے ہیں۔ اور سب سے آخری نبی جو بنی اسرائیل کی قوم میں اللہ نے اتارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے تھے، وہ حضرت عیسیٰ تھے، جو زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک، ایک لمبی آیات ہے اس میں۔ تو یہ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے بہت سی نعمتیں دی، آپ ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں گے۔ تو جب بنی اسرائیل کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اور اللہ اس وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، تو اللہ اس چیز کا شکوہ اور گلہ کر رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، اذکرو، اب سمجھ آئی کہ یہاں کیوں کہا گیا اے اولاد یعقوب؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اذکرو، اللہ کہتے ہیں یاد کرو ذرا، نعمتی، میری نعمت، التی انعمت، جو میں نے تمہیں دی تھی، وہ اوفو، فرمایا، اور پورا کرو، اور تم پورا کرو بیاہدی، میرے عہد کو، یعنی جو میں نے تم سے عہد کر رکھا ہے تم اس کو پورا کرو۔ اوفی بیاہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی تم نے کہا تھا ہم ایک رب کی عبادت کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم پیغمبر کی بات کو مانیں گے، جو کتاب نازل ہوئی ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، یہ سارے عہد تم نے کیے تھے، تم پورا کرو۔ اوفی بیاہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تیرے اندر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ فرحبون، ارہبو کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، ارہب کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، تو یا فرحبون کا مطلب ہو گیا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہ جو لفظ ہی آیا نا، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت سن لیں۔ یہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہی کتاب پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس 2 موبائل ہے، میرے پاس 2 موبائل ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ مجھے یہی موبائل چاہیے۔ اب یہ جو ہے نا ہی، یہ آپ اردو کے اندر اس وقت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جب آپ کو وہی چیز چاہیے ہو، جب آپ اسی کام کو کریں، دوسرا کوئی کام نہ کریں، تو لفظ ہی استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں کراچی ہی جاؤں گا، میں لاہور ہی جاؤں گا، اس کا کیا مطلب ہے جملے کا؟ یعنی میں اور کسی شہر نہیں جاتا، میں ادھر ہی جاؤں گا۔ تو اب یہ آئے گا کہاں پہ؟ مفعول۔ آپ کو پتہ ہے، ایک ہوتا ہے فائل، ایک ہوتا ہے مفعول، فائل کام کرنے والا، مفعول جس پر قائم ہو۔ تو مفعول کی یہ ضمیر ہے وَإِيَّايَ، میں ابھی آپ انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا مفعول کی، ابھی آپ زبانی اتنا یاد کر لیں، وَإِيَّايَ، یہ ضمیر مفعول ہے، ضمیر مفعول۔ اور جہاں یہ ضمیر آ جائے، فرحبون فعل ہے، فعل سے پہلے آ جائے اگر مفعول، اور یا مفعول کی ضمیر فعل سے پہلے آ جائے، وہاں حسر ہوتا ہے، یعنی وہاں معنی کے اندر تاکید ہوتی ہے۔ اب یا مفعول، فرحبون فعل، ہونا یہ چاہیے تھا کہ فرحبون پہلے ہوتا، یا بعد میں ہوتا، لیکن اللہ نے یا پہلے کہا، فرحبون بعد میں کہا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہاں حسر پیدا کر رہے ہیں۔ فرمایا یا فرحبون، مجھ سے ڈرو، یہ معنی نہیں، فرمایا مجھ ہی سے ڈرو، اب معنی درست ہے، سمجھ آ گئی؟ ہی کیوں کہا؟ جب ضمیر مفعول پہلے آ جائے فعل سے، تو وہاں حسر کا معنی ہوتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے ڈرو۔ اگر کوئی معنی کرے مجھ سے ڈرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ آگے جی، وَآمِنُوا بِمَا، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر، انزلتو، جو میں نے نازل کی، مصدقا لما، تصدیق کرتی ہے اس کی،
माकुम जो तुम्हारे पास है, वला तकूनु और ना बनो तुम अव्वला का सबसे पहले काफिर, अव्वला का सबसे पहले काफिर भी उसके, वला तश्तरू और ना लो मेरी आयतों को समनन थोड़ी कीमत, वैया या फराबून। वला तश्तरू मतलब ये है कि और ना बेचो या ना खरीदो, वला तश्तरू ना खरीदो ना लो मेरी आयतों को थोड़े कीमत में, वैया या फत्तकून और मुझ ही से, देखो फिर आ गया फत्तकून फेल है, वइया और मुझ ही से फत्तकून डरते रहो। यहाँ ये मतलब ये है कि अल्लाह की आयत को चंद दामन के बदले मत बेचो। मिसाल के तौर पे तो आपको कोई थोड़ी सी कीमत दे रहा है, आपको ये कह रहा है कि आप कुरान पाक की ये वाली बात बयान करना छोड़ दें, ये अगर आप छोड़ देंगे तो एक तरह का आप कुरान बेच रहे हैं। थोड़ी सी कीमत ली और कुरान को फरोख्त कर दिया, कुरान को बयान करने से आजज आ गए। ये चीज़ फरमाया नहीं होनी चाहिए। वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला, थोड़ी कीमत के बदले में। अब आप कहेंगे क्या ज़्यादा कीमत के बदले में हम दे दें, चूंकि कुरान तो कह रहा है समनन कलीला, थोड़ी कीमत नहीं। फरमाया दुनिया की हर चीज़ आखरत के मुकाबले में, कुरान के मुकाबले में, अल्लाह के मुकाबले में थोड़ी ही है, इसलिए यहाँ थोड़ी का कहा गया। देखें हदीस के अंदर क्या आता है, बहुत प्यारी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इस दुनिया की अहमियत, इस दुनिया की, देखें कितना कुछ है इस दुनिया में, कितनी बड़ी कायनात है। फरमाया इस कायनात की, इस दुनिया की अहमियत, वैल्यू, वक़्त अल्लाह के यहाँ अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफरों को एक घूंट भी पानी का नसीब ना होता। फिर सुने, अगर इस दुनिया की अहमियत अल्लाह के यहाँ कुछ भी होती, कुछ से क्या मुराद है, मच्छर का पर कितना सा होता है, उतनी भी होती तो काफर को एक घोंट भी पानी का न मिलता, एक कतरा भी। क्यों? अल्लाह कहता मेरी दुनिया है, ये मैंने बनाई है, ये मैंने बहुत प्यारी करके सजाई है, और ये इसकी मेरे यहाँ बड़ी अहमियत है, लिहाजा काफर ये नाफरमानी करता है इसलिए इसको एक कतरा भी पानी का पीने के लिए नहीं मिलेगा। अल्लाह कहते हैं हमें दुनिया की परवाह ही नहीं है, दुनिया हमें चाहिए नहीं है। असल आखरत है, असल इंसान के आमाल है। ठीक है। तो फरमाया वला तश्तरू और न बेचो बेआयाती मेरी आयतों को समनन कलीला, कीमत थोड़ी कीमत में, वैया यफत्तकून फरमाया मुझसे डरते रहो। आगे क्या है, वला तलबिसू और ना मिलाओ, नहीं है फेले नहीं किसी काम से रोकना, वला तलबिसू और ना मिलाओ। लबस का मतलब लबसुन कहते हैं मिलाने को, खलत मलत कर मेरे दे। उस्ताद मतलब जी। पर हबूल और फत्ताकून दोनों का मतलब आपने बताया डरते रहो, इनमें फर्क क्या है? समझ नहीं आई। तो ये तो आयतन एक है पर हबूल और जी जी। फत्ताकून, दोनों का माने आपने बताया डरते रहो, इनमें जी जी। फर्क क्या है? देखें इसके अंदर बज़ाहिर तो अभी जो मेरे जहन के अंदर आ रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा है, मैंने भी अभी गौर किया। अच्छा है, अरबी के अंदर फराबून का मतलब भी डरना ही होता है, और फत्तकून का मतलब भी डरना होता है। मेरे जहन के अंदर ये आ रहा है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की दोनों आयतों में, अब दो आयतें आगे पीछे आ रही है ना, तो अल्लाह ने माना एक है यानी डरना, लफ्ज़ अल्लाह ने दो लाए हैं, ये भी कुरान का एजाज हो सकता है। ये भी कुरान पाक का एजाज हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आगे पीछे आयत आ रही है, माना अल्लाह एक ले रहा है, लफ्स अल्लाह दो ला रहा है। तो ये कुरान पाक की खूबसूरती भी है, कुरान पाक का एजाज भी हो सकता है। अब इसके अंदर और भी कुछ फर्क हो सकता है, वो इंशाल्लाह मैं देखूंगा, अगर वो भी हो तो वो भी इंशाल्लाह आपको जरूर बताएंगे। मेरे नज़दीक तो अभी फिलहाल यही हो सकता है, बाल बता या माना आपने गौर किया है माशाल्लाह, तो माना इसके दोनों का एक ही है। ठीक है। तो जी बहरहाल, जी। वला तलबिसू, लब सुन कहते हैं खलत मत करना, मिक्सचर बना देना, किसी मिक्स कर देना। तो अल्लाह कहते हैं वला तलबिसू और ना मिलाओ हक का, हक को बिल बातली, झूठ के साथ, बातल के साथ, यानी हक और बातल को मत करो। वतक तुमुल हक का, कतमान कहते हैं किसी चीज को छुपाना, वतक तुमुल हक का और ना छुपाओ सच्ची बात को। वतक तुम, अच्छा आप कहेंगे यहाँ लाम अलिफ ला तो नहीं है, तो फिर ये आप माना क्यों कर रहे हैं कि यहाँ होना चाहिए था ला तक तुमुल हक का, कि तुम हक को ना छुपाओ, यही होना चाहिए था ना ला तक तुमुल हक का, लेकिन यहाँ ला नहीं है, तो यहाँ ला मुकद्दर है। मुकद्दर कहते हैं, लाम अलिफ ला है लेकिन छुपा हुआ है, मुकद्दर है, मुकद्दर मान लेते हैं। असल में अरबी इबारत जो होती है ना, पूरी पूरी लाइन सेंटेंस, उसको बाज़ औक़ात उसके अंदर मुकद्दर मानना पड़ता है, नहीं मानेंगे तो माना ही गलत हो जाएगा। तो ये सर्फ नहव के, ये नहव का ये कायदा है। तो यहाँ ला मुकद्दर हो रहा है, वल्ला वला तक तुम हक्का और ना छिपाओ सच्ची बात को, अन तुम तालमून हालांकि तुम जानते भी हो हक बात को। क्या मतलब है, अल्लाह ये कह रहे हैं हक और बातिल को कभी साथ नहीं मिलाना नहीं चाहिए, झूठ और सच को कभी नहीं मिलाना चाहिए। मिसाल के तौर पे देखें, इससे मुराद ये भी हो सकती है कि बिदत, दीन के अंदर कोई नई चीज का इजाफा कर देना। अब दीन सच्चा है ना, बिदत झूठ है,
دین سچا ہے، بدعت جھوٹ ہے۔ اگر ہم دین کو بدعت کے ساتھ ملا دیں گے تو ہم نے قرآن پاک کی بات کو نہیں مانا، ہم نے قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے، حق اور باطل اکٹھے نہیں ہو سکتے، حق اور باطل مل نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ اصل دین اور بدعت نہیں مل سکتے۔ بدعت کیسے کہتے ہیں؟ نئی چیز کو، نئی بات کو۔ آج ہم میں بدعت پہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پہ دیکھیں، مسجدوں کے اندر اونچی اونچی آواز سے ذکر اور درود شریف پڑھنا، یہ چیزیں اب ہے تو ثواب کا کام، درود شریف پڑھنا ثواب کا کام ہے نہیں، قرآن اونچی آواز سے پڑھنا ثواب کا کام ہے نہیں، ذکر اذکار اونچی آواز سے پڑھنا ثواب کا کام ہے نہیں، لیکن آگے نماز ہو رہی ہے اور پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ذکر اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، یہ وہ اپنا ہلہ گلا کر رہے ہیں۔ اب آپ انہیں منع کریں تو وہ کہیں گے او ہو کیسے بندے ہو، ہم دین ہی کا تو کام کر رہے ہیں، ہم تو دین کی بات کرتے ہیں، ہم تو ذکر اذکار کا، تم ہمیں ذکر اذکار سے کرتے ہو، تم منافق ہو، تم کافر ہو، فلاں فلاں فلاں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے، کیا جو پچھلے بڑے علماء گزرے ہیں انہوں نے یہ عمل اختیار کیا ہے کہ مسجد کے اندر اونچی آواز سے شور شرابہ کرنا آپ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ پتہ چلا دین کے اندر یہ نہیں ہے، تمہاری طرف سے یہ بدعت ہے۔ ایک اور بات کروں سمجھانے کے لیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم کن کن چیزوں کو بدعت کہتے ہیں؟ نماز جنازہ، نماز جنازہ کے بعد، نماز جنازہ کے بعد اگر کوئی قرآن پاک کو لے کے میت کے ارد گرد گھوم رہے، آپ اس شخص سے اتنا سوال کریں، آپ اس شخص سے کہیں کہ یہ جو آپ قرآن پاک کو لے کے گھوم رہے ہیں جسے ہیلا کہتے ہیں، آپ یہ ہیلا کر رہے ہیں، کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کو کیا ہے؟ نبی کے بعد صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے؟ صحابہ کے بعد جو بڑے چار امام گزرے ہیں انہوں نے اس عمل کو کیا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں کیا، تو پھر بولو یہ تم اپنی طرف سے کر رہے ہو، اگر ثواب بھی سمجھ رہے ہو تو پھر یہ بدعت ہے، اگر ثواب نہیں سمجھ رہے پھر یہ عام ایک عمل ہو جائے گا، ثواب سمجھ رہے اس کو کر کے تو پھر گناہ ہو جائے گا یہ۔ ہر نیا کام، ہر نئی چیز جس کو ثواب سمجھ کے کیا جائے اور شریعت میں اس کا ثبوت، پروف، ایویڈنس نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ یہی اگر آپ قرآن پڑھ کے آپ کو اتنی باتیں سمجھ نہیں آ رہی پھر قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں حق اور باطل کو جمع نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں آپ کہیں بدعت، بدعت بھی ٹھیک ہے اور آپ ادھر سے کہیں دین بھی ہمارا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آپ دودھ اور پیشاب کو ایک ہی گلاس میں رکھ سکتے ہیں؟ بتائیں، دودھ اور پیشاب کو ایک ہی گلاس میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ ملاوٹ ہے اس کے اندر، پیشاب کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ ایک ٹینکی ہے اس میں چار پائپ میں سے پانی آ رہا ہے، پانچویں میں سے پیشاب آ رہا ہے، تو آپ اس ٹینکی کا پانی یوز کریں گے، استعمال کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ پانی سارا ٹھیک ہے، ایک لائن گندی آ رہی ہے، دین سارے کا سارا ٹھیک ہے، بدعت آ جائے گی، دین بدنام ہو جائے گا۔ آ رہی ہے سمجھ؟ تو فرمایا حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور فرمایا حق بات کو مت چھپاؤ، وتکتم الحق، حق بات کو مت چھپاؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہوتے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے اگر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی پڑھا لکھا آدمی کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں اس کے سامنے دین کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں اس کے سامنے دین کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اگر وہاں اس جگہ وہ نہیں بولتا، بات نہیں کرتا، تو یہ حق کو چھپانے والا مجرم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ قرآن میں اس طرح ہے، اس کو پتہ ہے حدیث میں اس طرح ہے، اس کو پتہ ہے کہ علماء اس طرح اس مسئلے کو کہتے ہیں، اس کے باوجود یہ بات نہیں کرتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو نہ چھپاؤ، اس سے یہی تو مراد ہے کہ آپ حق بات کریں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، ہماری مسجد میں نے ایک اصول رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے مقتدی حضرات کو یہ بتا رکھا ہے کہ آپ میرے ساتھ ماشاءاللہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مجھے آپ اچھا سمجھتے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن میری ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، یہ میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں، میرے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں، میں نے ان کو کہا ہوا ہے اگر میرے سامنے کوئی آپ ایسا کام کریں گے جو خلاف شرع ہوگا، جو شریعت کے خلاف ہوگا، ہو سکتا ہے میں بھی اس کے اندر مبتلا ہوں، لیکن اگر آپ سریعام ایک کام کریں گے تو آپ مجھ پہ یہ امید مت رکھیے گا کہ میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ ہو سکتا ہے میں برا والا بھی کہہ دوں آپ کو اپنے جذبات کے اندر آ کے، غصے کے اندر آ کے، میں آپ کو روکوں گا، میں حق کی بات کروں گا، میں حق بات چھپاؤں گا نہیں۔ اس وجہ سے آپ یہ کہیں جی
ہم تو استاد صاحب کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہیں، ہم تو ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ہم تو ان کو فیس دیتے ہیں، تو یہ سیدھی بات نہیں، ہم ڈٹ کے بات کریں گے، سیدھی بات کریں گے، جو قرآن اور حدیث کے اندر بات ہوگی ہم بات کریں گے۔ آپ ناراض ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ نہیں، لاکھ مرتبہ ناراض ہو۔ آپ نہیں پڑھتے تو آپ دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں۔ آپ میرا درس نہیں سنتے، میرا سبق نہیں سنتے، تو آپ جا کسی اور مسجد میں، مجھ سے اچھے اچھے علماء ہیں، آپ ان سے پڑھ لیں۔ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ حق بات نہیں سن سکتے۔ تو یہ حق بات کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے آ، اب میرے ذہن کے اندر ایک بات بھی آ رہی ہے بدعت کے حوالے سے۔ میں نے بدعت کی تعریف یہ کی ہے نا کہ ایسی نیکی جو آپ ثواب سمجھ کر کریں، ایسا عمل جو ثواب سمجھ کریں اور دین میں اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اب بعض لوگ پتہ ہے واپسی میں آپ کو کیا جواب دیں گے، وہ کہیں گے جی پھر تو یہ پنکھا لگانا بھی بدعت ہے، پھر تو یہ موبائل بھی بدعت ہے۔ آپ ان سے کہیں کیوں؟ وہ کہیں گے دیکھو یہ بھی تو دین میں نہیں ہے، یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، موبائل پنکھا بہت بہت سی چیزیں ہیں، اور یہ بھی تو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا یہ وہ۔ تو بھائی ہم نے آپ کو کہا آپ بدعت کی تعریف ہی نہیں سمجھے۔ بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو ایسا عمل جو ثواب سمجھ کے کیا جائے وہ دین میں نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کون ایسا ہے جو موبائل ثواب سمجھ کے یہ استعمال کرتے ہیں؟ آپ نیکی سمجھ کے لگاتے ہیں پنکھا؟ آپ تو ڈرتے ہیں کہ بھائی اگر زیادہ دیر لگ گیا تو بل زیادہ آ جائے گا۔ آپ موبائل خریدتے ہیں، آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، کال سنتے ہیں، کیا آپ کی یہ نیت ہے مجھے اس پر ثواب مل رہا ہے موبائل استعمال کریں؟ نہیں ہے نا، تو پھر یہ بدعت بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جو مسجدوں کے اندر اسپیکروں میں چیخنا چلانا اور اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا، یہ اب یہ چیزیں آپ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ کون ایسا بندہ ہے جو کہتا ہے میں درود شریف پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے ثواب نہیں چاہیے؟ کوئی ایسا کہہ رہا ہے؟ نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ خود اپنے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ خود بدعت کے اندر مبتلا ہیں۔ تو بہرحال دو چیزیں اس سبق میں ہیں۔ ایک، حق اور باطل جمع نہیں کرنا۔ دوسری بات، حق بات نہیں چھپانی۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، حق بات سے کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری۔ تو کہتے ہیں کہ حق بات کٹنے سے زباں کٹتی ہے تو کٹ جائے، نو پرابلم، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ لوگ برا والا کہتے ہیں، کہنے تو بھائی کیا ہے، کیا کر لیں، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا۔ آگے جی، وہ عقیمو، اور نماز قائم کرو۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں نماز پڑھو، نہیں، پڑھنا کہتے پڑھنے کے اندر اور قائم کرنے کے اندر فرق کیا ہے؟ پڑھتا بندہ زور کی پڑھ لی، اثر کی چھوڑ دی، خیر نہیں پڑھتے کل پڑھ لیں گے، اثر کی پڑھ لی پھر مغرب کی پھر چھوڑ دی، مغرب پڑھ لی عشاء کی پھر چھوڑ دی، ہفتے میں ایک دن آیا 2 دن مسجد گئے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں پڑھنا۔ قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ نماز قائم کریں گے، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور 5 وقت کی نماز، اس کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں اس لیے کہا قائم کرنی ہے، پڑھنی نہیں ہے۔ آت الزکاتہ، اور صرف نماز ہی نہیں دینی، یہ نہیں آپ ہر وقت مسجد میں کھڑے رہو، آپ سے کوئی غریب مسکین بندہ مانگے 500 1000 روپے، اس کو ضرورت ہے، تو آپ کہیں جی وہ میں نہیں دے سکتا، تو اللہ نے کہا تھا زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ زکوٰۃ پہ انشاءاللہ تفصیلی کسی دن بات کریں گے۔ ورکعو، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں تک آپ کا سبق ہے، آیت نمبر 43 آیات آپ کی مکمل ہو چکی ہیں، مکمل یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ آج کا خلاصہ یہ ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے اندر جو جو نعمتیں ہوئی وہ ان کو اللہ نے بیان کیا، آگے مزید بیان ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور فرمایا جو مصدق لما معکم، جو کتاب میں نے تم پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، آسمانی کتابوں کی، پیغمبروں کی بات کو مت ٹھکراؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ حق کو مت چھپاؤ۔ پھر اللہ نے کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا مطلب ہے؟ جب نماز کھڑی ہے تو بھائی بھاگ کے جا کے نماز کھڑی جاؤ۔ اچھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں نا، یہ خاص کر یہ مرد حضرات کے لیے بات ہے، جب وہ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب سجدے میں، مقتدی بھی سجدے میں، تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ کھڑا ہو جائے امام، تب ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز امام کے ساتھ شریک ہوں گے۔ یہ بات غلط ہے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سجدے سے اٹھے گا، اب رکوع میں نہیں پہنچ سکتا، بس اٹھے میں تب اس کے ساتھ شامل ہوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جس حالت میں بھی امام کو دیکھیں فوراً شریک ہو جائیں۔ سمجھ آئے گی یہ؟ جس آپ مسجد میں گئے امام سجدے میں ہیں، فوراً اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، جس حالت میں بھی پائیں امام کو اسی حالت میں شریک ہو جائیں۔ ورکعوا مع الراکعین کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ نا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ گئے مسجد میں، امام رکوع میں جاؤ، سجدے میں شریک ہو، تشہد میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو بس بہرحال یہ اس آیات کا مطلب ہے۔ تو سبق بعد میں شیئر کر دیا جائے گا۔
آپ نے یہاں 43 آیات مکمل طور پر یاد کرنی ہے، کسی کو کوئی سوال ہو وہ بھی گروپ میں سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر.